اسی لیے میرے عزیزو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا اتقوا فراست المؤمن فانہ ینظر بنور اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ حضور نے فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ جب وہ دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ کس کے لیے فرمایا گیا؟ وہ مومن صالح جس کا دل پاک ہے۔ ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، جس کا دل پاک ہے، اولیاء کاملین کی بارگاہوں میں جانے کے وقت ہوتا کیا ہے؟ آپ آئے ہیں اور کوئی چیز آپ زبان سے کہا نہیں، لیکن میں ایک شیشہ لے کر کے بیٹھا ہوں، ایک آئینہ لے کر کے بیٹھا ہوں، آپ کے آتے ہی آپ کی پوری تصویر اس آئینے میں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ کچھ نہیں کہا آپ نے، بولا کچھ نہیں، اور میں آپ کی تصویر پوری آئینے کے اندر دیکھ سکتا ہوں۔ بزرگان دین کے دلوں کا معاملہ ایسا ہی ہے، وہ اتنا پاک دل ہوتا ہے، جو بھی سامنے جاتا ہے اس کے دل کی ساری تصویر ان کے دل پر چھپ جاتی ہے۔ وہ یہ تک بھی جانتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں لے کر کے آیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی اور طاقت و قوت سے، جادو سحر سفلی سے یہ معلوم کر رہے، بلکہ دل کی پاکیزگی اتنی ہے کہ سامنے والے کے دل کی تصویریں اس پر چھپ جاتی ہیں۔ دل پاک رکھنے کا اسی لیے حکم بزرگان دین نے فرمایا۔ آج سب سے زیادہ غلاظت اسی کی ہے ہمارے پاس۔ میں ایک اور بات آپ سے پوچھتا ہوں، یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، مسجد میں کوئی اگر غلاظت لا کر کے پھینک دے تو کیا آپ برداشت کریں گے اسے؟ مسجد کے اندر کوئی پیشاب پخانہ اللہ ہزار بار نہ کرے، معاذ اللہ، لا کر کے ڈال دے تمہارے سامنے، تم برداشت کرو گے؟ آپ جھگڑ لو گے، تھپڑ لگا دو گے، اس کو نکال باہر کر دو گے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پر غلاظت کیسے ڈال دیا تو نے؟ جو مسجد کی صفوں پر غلاظت دیکھنے کو تیار نہیں وہ مسلمان پھر اپنے دل کو جو اللہ کا عرش ہے اس میں غلاظتیں کیسے ڈال رہا ہے؟ خود سے تو ڈال رہا ہے۔ نہ جانے کس کی محبت، نہ جانے کون کون سے غلیظ سوچے اس نے دل میں ڈال رکھا۔ اسی لیے حضرت صابر کلیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے، ایک دل ہے اس میں دو چیزیں نہیں آ سکتی، یا تو اللہ کی محبت آئے گی یا تو پھر انسانوں کی، اللہ رسول کی محبت ہوگی یا تو پھر انسانوں کی، دنیا کی محبت اور اللہ کی محبت ایک ساتھ دل کے اندر نہیں آ سکتے۔ تو تم یہ فیصلہ کرو کس چیز کو تم نے جگہ دے رکھا ہے، اپنے دل کو کس کے لیے کھول رکھا ہے۔ میرے عزیزو، اور ایک علاج کی طرف میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، ایک علامت اور بھی میں آپ کو بتاؤں، نماز پڑھتے ہیں، جیسے ابھی میں نے کہا دل کے کالے ہونے کی علامت یہ ہے کہ مسجد میں زیادہ دیر دل نہیں کرتا، نمازوں کا وقت ہو جائے تو طبیعت بھاری لگنے لگے، اسے عبادتوں کی طرف شوق نہیں لگتا، یہ دل کے اس کے سیاہ ہونے کی علامت۔ اسی طرح سے جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے نا تو پاک دل والے کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، صاف دل والا نمازوں میں ماہ ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے۔ اور دل کے اندر اگر گناہوں کا بوجھ ہو تو نماز بھی بھاری، وہ پیچھے سے چلانے لگ جائے امام صاحب کتنی لمبی قرات کرتے ہیں یار، یہ تو دعائیں کتنی لمبی لمبی مانگتے ہیں، ہمارا کام دھندا ہے۔ تمہارا دل کا بوجھ ہے جو تم 3 گھنٹے 4 گھنٹے میچ دیکھنے پر یہ نہیں کہتے کہ یہ کتنا لمبا چل رہا ہے، فلمیں دیکھنے پر کبھی یہ نہیں کہتے، لیکن مسجد میں 10 منٹ سے زیادہ کی اگر جماعت ہو جائے تو یہ بے چینی اور بے قراری کیوں بڑھ جاتی ہے؟ آپ کو پتا ہے وہ صحابہ اکرام جب نماز پڑھاتے تھے، حضرت معاذ ابن جبل فجر کی نماز میں انہوں نے پورے سورہ بقرہ پڑھا دی تھی۔ سورہ بقرہ 2.5 پارے کی ہے، آپ 2.5 صفحہ نہیں سن پاؤ گے، 2.5 پارے تقریباً انہوں نے پورے فجر کی نماز میں پڑھا دی۔ وہ صحابہ نہ ہوتے تھے سننے میں۔ اب جس بات کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، نمازوں میں اگر بے چینی اور بے قراری بڑھ گئی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ ایک صحابی آئے تھے حضور کی بارگاہ میں، یوں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے لوگ سب جو آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، مجھے رونا نہیں آتا، قرآن پڑھنے پر مجھے اشک نہیں آتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا دل سخت ہو گیا ہے، یہ فرمایا تمہارا دل سخت ہو گیا ہے، اس کو نرم کرو۔ کہا کیا کروں؟ کیا علاج میرے آقا نے بیان کیا۔ وظیفے تو کرتے ہی رہتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جاؤ کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرو، اللہ دل نرم کر دے گا۔ ایک علاج یہ بھی میرے آقا نے فرمایا، یتیموں کے لیے دل میں اپنے احساس پیدا کرو، دل نرم ہو جائے گا۔ آج سچ بتاتا ہوں میرے عزیزوں، ڈھونڈو ہزاروں ایسے غربا اور مساکین جن کی آنکھوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں، جن کی ٹھنڈی اور گرمیوں کے سلسلے میں کوئی دیکھنے والا نہیں،
ان بچوں کے لیے اگر احساس بھی دل کے اندر ہو، ایک آنسو بھی کا قطرہ بھی نکلے تو تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ آپ کو پتا ہے جب کبھی میں ان فلسطین کے بچوں کو دیکھتا ہوں، رمضان آئے، عید آئے تو اپنے والدین کی قبروں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور کوئی بچہ اپنے باپ کو پکار رہا ہوتا ہے کہ بابا مجھے سن رہے ہو، آج عید کا دن ہے، کوئی کپڑے پہنانے والا نہیں۔ تو یہ زمانے رسول یاد آتا ہے۔ یہ وہ یتیم ہے کہ اگر میرے آقا کے زمانے میں پکارے ہوتے تو میرے آقا کندھوں پر بٹھا لیتے تھے۔ آج امت پر کچھ احساس نہیں ہوتا، ان کی چیخیں، ان کی پکار کو سن کر کے سب ہم اپنے اپنے عیش میں مصروف رہتے ہیں۔ اپنے دل کے اندر احساس پیدا کرو، دل نرم ہو جائے گا۔ اور ہم تو جھڑکیاں دے کر کے لوگوں کے تلاشی میں لگ جاتے ہیں، اس کا تو دھندا ہے مانگنے کا، اس کا تو دھندا ہے کمانے کا، یہ غریب نہیں ہے، یہ ایسا ہے ویسا ہے، ساری پنچایت میں تو لگے رہتے ہیں۔ کیا کوئی یتیم ملتا ہی نہیں، کوئی مسکین ملتا ہی نہیں جس کے سر پر ہم ہاتھ رکھیں؟ میرے عزیزو، آج کے دور میں بھی بہت ہے اس طرح کے کچھ غیرت مند لوگ وہ ہیں جو زندگی پر سوال نہیں کرتے۔ کل کی بات میں بتاؤں، کل ہی کی بات، میرے پاس ایک خاتون کا ایسا مسئلہ آیا جس کے 3 بچے معذور ہیں، ایک 14 سال کا، دوسرا 12 سال کا، تیسرا 9 سال کا، تینوں بستر پر، ہاتھ پاؤں مڑے ہوئے، سر جھکا ہوا، نہ بول سکتا ہے نہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے، پیشاب پخانہ سب بستر پہ، اور شوہر کا انتقال ہو چکا۔ 3 بچوں کو پالنے کے لیے وہ خاتون کہتی ہے میرے پاس 1 گھنٹے کی بھی فرصت نہیں ہوتی، اس کو کھلا کر فارغ ہو جاؤں تو اس کا ہوتا ہے، اس کو کھلا کر فارغ ہو جاؤں تو اس کا ہوتا ہے، اس کا پیشاب صاف کروں تو اس کا ہوتا ہے، اس کا پیشاب صاف کروں تو اس کا ہوتا ہے۔ میں نہ جاب کر سکتی ہوں نہ کمانے کے لیے جا سکتی ہوں، مجھے بتائیں کہ یہ 3 بچوں کو جس طرح سے پالنا ہے۔ اور آخر میں اس خاتون نے جو بات کہی میرے دل پر لگی۔ میں نے کہا گھبراہٹ اور بے چینی میں کفر تو نہیں کرتی کہ میرے گھر میں ایسا کیوں ہو گیا؟ کہتی ہے نہیں مولانا، کبھی آج تک میرے دل میں خیال بھی نہیں آیا، میں تو شکر کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ہونے سے کچھ دیا تو ہے، اور مجھے اسی خدمت کے لیے دنیا میں پیدا کیا گیا ہوگا، میں یہ سوچتی ہوں۔ اور آج ان بچوں کا چلنا پھرنا میں نہیں دیکھ سکتی، آخرت میں اللہ اس کا اجر تو دے گا۔ کہا یہ صالحین لوگ ہیں، ان لوگوں کی مدد کوئی کرنے کو آگے اسی لیے نہیں بڑھتا کہ وہ غیرت مند لوگ ہیں، کسی سے پوچھتے نہیں ہیں، مانگتے نہیں ہیں، لیکن آس پڑوس میں لوگوں کو احساس تو ہوتا ہے کہ ایسے گھر موجود ہیں کہ ان تک ہم کیوں نہیں پہنچتے۔ یہ دلوں کی سختیاں ہیں میرے عزیزوں، دل جب سخت ہو جاتا ہے تو اسے آس پاس کا کچھ نظر نہیں آتا۔ آپ ڈھونڈو، یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، کثرت سے عبادات کی طرف بڑھانے والا مہینہ ہے، رمضان کے انتظار والا مہینہ ہے، اور اس میں جو بیج بو گے توبہ استغفار کے، وہ رمضان میں اس کے پھل دیکھنے کو ملیں گے۔ ابھی سے اس کی تیاریاں کرو کہ دل پاک ہو جائے، دل نرم ہو جائے، ذکر الہی سے اپنے ہر رات کو سجاؤ، ہر رات کو۔ اور جس کا دل بیمار ہوا، قرآن تو یہ کہتا ہے ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، کہ بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان کے دل اتنے سخت ہو گئے جیسے پتھروں کی طرح، پتھروں کی طرح۔ انسانوں کے دل کبھی کبھار پتھر سے زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اللہ فرماتا ہے پتھر تو ایسے ہیں کہ کبھی کبھار ان میں سے پانی تو نکل جاتا ہے، پتھر تو ایسے ہیں کہ ان میں سے نہریں نکلتی ہیں۔ آپ نہیں دیکھتے پہاڑوں سے جو فالس، جو آبشار گرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ خوف خدا سے پتھر روتا ہے تو پانی نکلتا ہے، یہ پتھروں کا رونا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اللہ فرماتا ہے کبھی کبھار یہ چٹانیں کھسک کر کے جو گر جاتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں لینڈ سلائیڈنگ کہا جاتا ہے اس کو، یا پھر چٹانیں کھسک کر کے گر جاتی ہیں، قرآن تو کہتا ہے یہ خوف خدا سے ہل جاتے ہیں پتھر، تو پہاڑوں سے گر جاتے ہیں۔ اور انسان کا دل ایسا ہے کہ پتھروں سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے، نہ اس کے آنسو آئے نہ اس کا جسم حرکت میں آیا، یہ قرآن کی بات کہہ رہا ہوں۔ تو جب اتنا سخت ہو جاتا ہے دل، تو یہ بھی کہا گیا کہ انسان کا ہائی لیول کا جب سخت دل ہو جاتا ہے تو وہ اپنی ماں اور بیٹی میں اور بیوی میں فرق کرنا بھول جاتا ہے۔ وہ عام عورت میں
اپنی رشتوں میں فرق کرنا بھول جاتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز اس سے نکل جاتی ہے، اور اس کو نماز اور غیر نماز کے اوقات میں کوئی فرق نہیں لگتا، یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے اسلام اور کفر کے بیچ کی دیوار کو بھی وہ ختم کر جاتا ہے۔ دل کی سختی آدمی کو، وہ دلوں کی سختیاں ہی تو تھی جو مکہ والے اپنی پیدا ہوئی بچیوں کا گلا مروڑ کر زندہ دفن کر دیتے تھے، وہ دلوں کی سختیاں ہی تو تھیں کہ وہ اپنی ماں اور بہنوں کو بازاروں میں لا کر کے بیچ دیتے تھے، وہ دلوں کی سختیاں ہی تو تھیں کہ قافلے کے قافلے لوٹ کر کے ان کو مار دیا کرتے تھے۔ دل جب سخت ہوتا ہے تو آدمی یہ تمام گناہوں کی طرف جاتا ہے۔ جتنے بھی کرائم بڑھتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ کرمنل وہ اس طرح سے سامنے والے کو قتل کر دیتے، مرڈر کر دیتے، یہ دلوں کی سختیاں ہیں، اور دل نرم ہو تو چونٹی کو بھی ہاتھ لگانے سے ڈرتے رہتے ہیں۔ آپ کے اندر اگر دل نرم ہے تو آپ جانور کو بھی مارنے سے کتراتے ہیں نہیں، اور دل سخت ہو جائے تو پھر اس کے سامنے کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ اس لیے سب سے پہلے دل کا علاج کریں، اپنے دلوں کا علاج اللہ کے ذکر سے ہے، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل مارا کن مستقیم۔ ہمارے بزرگان دین جب بیعت کرتے تھے تو سب سے پہلے یہ پڑھاتے تھے، اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، دل مارا کن مستقیم، میرے دل کو، ہمارے دل کو استقامت عطا فرما دے، ہمارے دل کو صراط مستقیم عطا کر دے، گھبراہٹ اور بے چینی سے آزاد کرا دے۔ تو یہ سب سے پہلے بیعت کرنے کے وقت بھی پیر و مرشید پڑھاتے تھے، اسی لیے کثرت سے پڑھو، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل مارا کن مستقیم، بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تبارک و تعالی اس دعا سے دلوں کو نرم فرما دے گا، دلوں کی سختیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کریم رمضان سے پہلے ہمارے دلوں میں نیکیوں کی فصلیں اگا دے، ہماری آنکھوں سے اشک روا ہو جائے، ہمارے دلوں کی سختیاں ختم ہو جائیں۔ مولا کریم امت مصطفیٰ پر یہ آنے والا رمضان خیر و برکت والا بنا دے، سعادتوں اور رحمتوں والا بنا دے، ہماری زندگی تھوڑی اور طویل کر دے مولا، کہ ہمیں اس سال کا رمضان دیکھنا نصیب ہو جائے۔ اے قدیر و جبار خدا، اس شعبان المعظم کے اخیر میں ہم سب کی بخشش کا اعلان فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔